بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق. آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, we're talking about the 10 best days of the year. اینڈ یہ جو ابھی مہینہ ہمارا اس وقت چل رہا ہے اسلامک کیلنڈر میں ذو الحجہ کا, اس کے یہ 10 دن ہیں پہلے, اور انشاءاللہ آج ان کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ان ڈیز کی کیا سگنیفیکنس ہے. سو فرسٹ آف آل یہ بات کہنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز کہ والفجر ولیال عشر, Allah subhanahu wa ta'ala swears by the fajr, by the dawn, and by the 10 nights, the 10 blessed nights. اور علماء کی رائے اس کے بارے میں یہ کہ جو 10 blessed nights ہیں یہ ذو الحجہ کا جو مہینہ ہے اس کی جو یہ 10 راتیں ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا, یہ راتیں اتنی اسپیشل کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی کسی بھی سال کے کسی دنوں میں بھی کوئی بھی کام کیا ہوا اتنا عزیز یا اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 راتوں میں یا ان 10 ایام میں یا ان 10 دنوں میں. حتیٰ کہ ایک انسان اگر جہاد بھی کرنے نکل جائے تب اس سے بھی زیادہ پسند ہے. اور the only person جو کہ زیادہ بڑا اجر لے سکتا ہے وہ شخص ہے جو جہاد کی نیت سے نکلا اور جان بھی گنوایا اور مال بھی, یعنی کچھ واپس لے کے نہیں آیا بلکہ شہید ہو گیا. یعنی شہید کا مقام ایک اور طرف ہے, لیکن بہرحال وہ جو سارے سال میں ہم عبادات کرتے ہیں وہ ایک طرف ہے, اور جو ان 10 راتوں میں عبادات کی جاتی ہیں وہ ایک طرف ہے. اتنی زیادہ اہمیت ہے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی. تو انشاءاللہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان عبادات کو میکسیمائز کریں. تو انشاءاللہ آج میں آپ سے کچھ پریکٹیکل ٹپس بھی شیئر کروں گا کہ وہ کیسے کون سے کام ہیں جو کہ ہم ان 10 نائٹس میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ناؤ the question might be کہ why are these days so special. تو ایک میں آپ کو قاعدہ یا ایک اصول بتا رہا ہوں, وہ یہ کہ دیکھیں دنیا میں نا کوئی بھی چیز اسپیشل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو خاص کر دے. ہمارے لیے لوگ سارے برابر ہیں, لیکن انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ بڑے خاص لوگ تھے. ان انبیاء میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنے آخری نبی ہونے کے ناطے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا کہ وہ آخری نبی ہوں گے. اسی طرح سے آپ دیکھیں جگہیں جو ہیں, پلیسز, لوکیشنز بھی ساری ایک جیسی ہیں, کوئی خاص فرق نہیں ہے, لیکن کعبہ جو ہے اس کی ایک لوکیشن ہے, مدینہ میں مسجد نبوی ایک لوکیشن ہے, اور ان پہ نمازیں پڑھنے کا بھی اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے بیت المقدس ہے جو مسجد الاقصیٰ ہے وہ بھی ایک لوکیشن ہے, اس کی بھی ایک خاص اہمیت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے میں اور آپ کوئی بھی چیز ڈٹرمن نہیں کرتے کہ یہ خاص ہے اور یہ عام ہے. یہ اللہ ہے جو بتاتا ہے کہ یہ دن خاص ہے, یہ شخص خاص ہے, یہ لوکیشن خاص ہے, یا یہ مہینہ خاص ہے. تو مہینوں میں اگر دیکھا جائے تو رمضان کا مہینہ بہت اسپیشل ہے, اور اگر دنوں میں دیکھا جائے تو لیلۃ القدر ایک ہے جس کے بارے میں آتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور پھر حدیث میں ان جو 10 بلیسڈ ڈیز ہیں ذو الحجہ کے جو پہلی 10 دن ہیں ان کے بارے میں خاص طور پہ آتا ہے کہ یہ بھی یعنی ایک اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے دن ہیں مخصوص قسم کے, جو کہ جن کی خاص ویلیو اور ورچو ہے. اچھا, اب سوال یہ کہ یہ دن خاص کیوں ہیں؟ تو اس کے بارے میں بے شمار علماء کی رائے ہیں. ان میں سے ایک رائے جو مجھے لگتا ہے کہ بہت اسٹرانگ ہے اور ویلڈ ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ دن خاص اس لیے ہیں کیونکہ پورے سال میں کوئی اور ایسا ٹائم نہیں ہے جس میں تمام عبادتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری مرج ہو جائیں آپس میں پورے سال میں. یعنی جس میں جو آپ کے 5 پلرز ہیں نا, یعنی توحید. اب جب یہ مہینہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت, یعنی جو لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جا رہی ہے. تو اس مہینے میں توحید بھی بیان کی جاتی ہے. نمبر 2, نماز تو ہم سارا سال ہی پڑھتے ہیں تو اس مہینے میں بھی ہو گیا. تیسری چیز ہے روزے, تو اس مہینے کے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. روزوں کا بھی ذکر ہے, خاص طور پہ جو 9 تاریخ ہے یا جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں اس کا روزہ جو ہے اس کی بڑی خاص حیثیت ہے, خاص ویلیو ہے. اس کے علاوہ 3 چیزیں ہوں گی. اس کے علاوہ چیریٹی کرنا یعنی زکوٰۃ صدقات یہ دینا, وہ اس مہینے میں آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے. اور یہ ابھی تک جتنی میں نے 4 بتائی ہیں یہ تو کسی
بھی ٹائم ہو سکتی ہے نا, یہ تو رمضان میں بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اب آخری جو 5ویں چیز ہے وہ حج ہے. تو حج اور کسی مہینے میں ہو ہی نہیں سکتا سوائے ذوالحجہ میں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ساری کی ساری عبادات اگر کسی مہینے میں مرج ہو رہی ہیں تو وہ یہ 10 دن ہیں جس میں تمام عبادات مرج ہو رہی ہیں, اور یہ پورے سال میں آپ کو یہ اپرچونٹی نہیں ملے گی. اس لیے بعض علماء نے لکھا کہ یہ خاص وجہ ہے کہ یہ دن جو ہے ان کی ایک اسپیشل پلیس ہے, ایک اسپیشل پوزیشن ہے, اور ان کا ایک خاص ورچو ہے, اور ان دنوں میں جو عبادات کی جاتی ہیں وہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. پورے سال میں جو آپ عبادات کرتے ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں, اسپیشلی ان دنوں کے ساتھ. ایک ریزن اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں یوم عرفہ بھی ہے. یوم عرفہ کی بھی بڑی اہمیت ہے. یہ ایک دعاؤں کا دن ہے, دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. اور اسی طرح سے یوم النحر بھی اس میں ہے, جو ہمارا عید کا دن ہے, جس دن قربانی ہم کرتے ہیں, جس کو بڑی عید بھی کہا جاتا ہے, عید الاضحیٰ. تو وہ بھی 10 کو آتی ہے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو جو تمام دنوں میں دنوں میں سے ایک دن محبوب لگتا ہے وہ یہ والا دن ہے یوم النحر. حدیث آتی ہے, سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, جس میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو خاص یوم النحر ہے یہ اللہ تعالیٰ کو باقی ایام میں جو ہے نا باقی دنوں میں سے یہ دن بہت زیادہ پسند ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھا جائے تو there are so many reasons why these 10 days are so special. Now I want to mention one thing کہ صحابہ کا جو رویہ تھا نا ان دنوں کے معاملے میں وہ بڑا ڈفرینٹ تھا ہمارے رویے سے. ابن عباس رضی اللہ عنہما جنہوں نے یہ حدیث نقل کی, جنہوں نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے جو بہترین دن ہے وہ یہ 10 دن ہے, وہی صحابی رسول جو ہیں وہ ان 10 دنوں میں بس غائب ہو جاتے تھے. کہاں چلے جاتے تھے؟ بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ایک سیریسنس نہیں پائی جاتی ان دنوں کے اعتبار سے. رمضان کے اعتبار سے بہت لوگ سیریس ہو جاتے ہیں, بہت لوگ مساجد کا رخ کر لیتے ہیں, کیونکہ پوری کمیونٹی, پوری سوسائٹی, سارے لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, عبادات کر رہے ہیں, ہر بندہ روزہ رکھ رہا ہے, تو آٹومیٹکلی سارے لوگ انگیج ہوتے ہیں. لیکن ان 10 دنوں کو نا اکثر لوگ گوا دیتے ہیں. اکثر لوگ اس کو بالکل نارمل دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں, سوائے اس کے کہ عید والے دن قربانی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ باقی جو 9 دن ہیں اس میں جو لوگ حاجی تو حج کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ نہیں ٹریول کر رہے ہوتے وہ لوگ اکثر اوقات ان 10 دنوں کو بالکل ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کا رویہ جو تھا وہ بہت مختلف تھا. وہ ان 10 دنوں میں جس طرح بالکل غائب ہو جاتے تھے اور اتنی عبادت کرتے تھے, ہر معاملے میں اپنی عبادات کو بڑھا دیتے تھے. حسن البصری رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ ان دنوں میں خاص کیا کرنا چاہیے, تو آپ نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور نفلی عبادات کرنا, اور جو بھی تم نیکی کا کام کر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ وہ کرو. یعنی ان دنوں کے اندر نا وی شوڈ میکسیمائز. تو میں انشاءاللہ آج آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پلان کرنا ہے, ہم سب نے, میں نے بھی اور آپ نے بھی, کہ انشاءاللہ ہم یہ جو دن ابھی رہ گئے ہیں اس میں ہم لوگ کوئی ایسا پلان بنا لیں کہ ہم اپنی عبادات کو میکسیمائز کر دیں. تو وہ چیزیں کیا ہیں میں انشاءاللہ ابھی اس پہ آتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا تھوڑی سی اس معاملے میں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. ابراہیم علیہ السلام جس وجہ سے ہم لوگ یوم النحر مناتے ہیں یا جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری جو ہے نا وہ بڑی امیزنگ سٹوری ہے. ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن شپ تھا. خلیل اللہ تھے, اللہ کے بہت پیارے دوست تھے, اور ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حنیف تھے, یعنی کہ اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرتے تھے, اور یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ اور ٹرسٹ نہیں کرتے تھے, یعنی ان کا توکل صرف اللہ پہ تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی نوجوانی جو ہے نا وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے, کیونکہ دیکھیں ہمارے جو نوجوان اس وقت سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی کوالٹی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے یوتھ میں ہی پہچان لیا تھا کہ جو ڈرامے بازیاں ان کے لوگ کر رہے تھے, جو ایلوژنز, جو ڈیلوژنز ان کے لوگ جس میں ملوث تھے, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بری کر دیا. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جتنا بھی لوگ خراب ہو جائے نا, تو ایک جو اچھا مسلمان ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو ان تمام خرافات سے, ان تمام زیادتیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک بصیرت عطا فرماتے ہیں, وہ دیکھ لیتا ہے, ہی سیز تھنگس فار واٹ دے ریئلی آر. جتنا بھی لوگ فراڈ کریٹ کر دیں, جتنا بھی لوگ معاملہ خراب کر دیں, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا. اب دیکھیں آج کی آپ مثال لے لیں, آج ہمارا جو میڈیا انڈسٹری ہے, آج جو ہماری مختلف آپ کو ایونیوز سے جو کانٹینٹ مل رہا ہے, a lot of that content is clearly against the religion of Islam. چاہے وہ آپ ڈرامے دیکھ لیں, چاہے آپ فلمیں دیکھ لیں, چاہے آپ گانا بجانا دیکھ لیں, چاہے آپ ٹاک شوز دیکھ لیں,
وہ کیا کانٹینٹ ہے جو اس میں ڈسکس ہو رہا ہے. پوری قوم اور امت کو ایک فتنے میں ڈالا ہوا ہے. یا تو اس پہ ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے سارا دن, یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے مرنا نہیں ہم لوگوں نے, ایسا لگتا ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے نا وہ بس شغل, میلہ, موج مستی, بس یہی ایک ٹوٹل ماحول ہی ایسا بنا دیا. تو آج کا نوجوان جو ہے نا اگر وہ یہ دیکھ نہ پائے تو یہ پھر بہت ایک سمجھے کہ ہماری ایک ناکامی ہوگی. اور یہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ نے اتباع کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. تو ابراہیم علیہ السلام تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بچپن سے نا وہ دیکھ لیا تھا انہوں نے کہ میرے لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا یہ صحیح نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف ہے. اسی لیے پھر آپ نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا, آپ نے بتوں کو توڑا اور وہ سارا کچھ جو کیا. اس سٹوری میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن بہرحال آپ جانتے ہیں. تو میں صرف آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹیز میں سے ایک بہت بڑی کوالٹی یہ تھی کہ آپ پہچان گئے تھے کہ جو کچھ بھی ان کے لوگ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے. اب میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ بھی اپنی آنکھیں کھولیں, اپنے کانوں کو کھولیں اور دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. کیا جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو جنت کی طرف لے جانے والے کام ہیں, یا کیا جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ کام ہے جو کہ اللہ معاف کرے ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کہیں ایسے کوئی کام تو نہیں ہم کر رہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن رہے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں سوچنا ہوگا اگر ہم واقعی میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو قربانی کا واقعہ ہے, وہ جو سیکریفائس کا واقعہ ہے جس میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان سے جا کے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے اور مستقل دیکھتے آ رہے تھے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کے تو خواب ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ کتنی سبمیشن ہے, کتنا سبسروینٹ ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسماعیل علیہ السلام, کہ انہوں نے کہا کہ میرے پیارے ابو اگر یہ بات واقعی میں ہے تو پھر آپ مجھے پھر میری فکر نہ کریں, آپ وہ کریں جو اللہ نے حکم دیا ہے. اب میں آپ کو اس مقام پہ لے جانا چاہتا ہوں جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو, جو اس ٹائم پہ 5 یا 7 سال کے ہوں گے, ان کو ایک پتھر پہ جو آلٹر جس کو بولتے ہیں اس پہ لٹایا اور چھری نکالی اور ان کے گردن کے اوپر رکھی اور چھری چلا دی. یہ جو موقع تھا نا یہ کمپلیٹ سبمیشن کا, کمپلیٹ سرنڈر کا موقع تھا کہ باپ اور بیٹا دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بالکل مطابق کام کر رہے ہیں, چاہے وہ کتنا مشکل کام ہے. آپ سوچیں خدا نخواستہ اگر مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا جائے کہ عید کے اوپر ہم اپنی کوئی بہت ہی بلوڈ چیز قربان کریں گے, سوچیں ہمارے اوپر کیا گزرے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ٹیسٹ کرنا تھا, مقصد ان کو بچے کو قتل کرنا نہیں تھا, مقصد صرف یہ تھا کہ دیکھنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں محبت اللہ کی زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت زیادہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میرا سب کچھ اللہ کے لیے, میرا جینا مرنا, میرا صدقہ خیرات نماز سب کچھ اللہ کے لیے, یعنی میں سب کچھ جو کچھ بھی کر رہا ہوں نا وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ ان کا خلیل اللہ ہونا تھا, یہ ان کا حنیف ہونا تھا. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مقام ہے نا جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلائی, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کر دیا جہاں پہ بچے کو ریپلیس کر دیا گیا اور اسی جگہ ایک بھیڑ آ گیا جس کو ہم ریم یا شیپ کہتے ہیں, اور اس کو ذبح کیا, اور آج اسی سنت کو ہم فالو کرتے ہیں, اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے ہوئے کہ ہماری زندگی میں نا اللہ نمبر 1 ہے. جب ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ اکبر, تو اس کا مطلب بھی ہمیں آنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. میری زندگی میں جو کچھ بھی آ رہا ہے نا سب سے بڑا ہے اللہ. تو میری آپ سے ریکویسٹ اور گزارش یہ ہوگی کہ اس عید کے اوپر جانور کے علاوہ بھی کچھ قربان کرنے کا فیصلہ کریں. کوئی ایسی چیز جو آپ کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آ رہی ہے اس عید پہ, بلکہ اس عید کو چھوڑیں, ابھی فیصلہ کر لیں کہ انشاءاللہ الرحمن یہ خوبصورت دن ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. میں انشاءاللہ آج فیصلہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام جو میں کر رہا ہوں جو اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ میں انشاءاللہ قربان کر رہا ہوں, میں اس کام پر چھری چلا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ سے محبت زیادہ ہے. ہمارے علماء یہ اکثر بات کہا کرتے تھے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو نا کہ اللہ آپ کی کتنی قدر کرتا ہے, اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی کتنی قدر کرتا ہے, تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کی کتنی قدر کرتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں آپ کا مقام کیا ہے,
اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں آپ کا مقام کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ہاں اللہ کا مقام کیا ہے. اللہ آپ کی لسٹ آف پرائرٹیز میں کہاں آتا ہے؟ تو اگر تو اللہ تعالیٰ پرائرٹی لسٹ میں نمبر 1 پہ آتا ہے تو الحمدللہ یہ بہت اچھی خبر ہے. اور اگر ہمارے زندگی میں اللہ جو ہے وہ ٹاپ پہ نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ ہمارا اصل میں اللہ تعالیٰ سے کیسا ریلیشن شپ ہے. اکثر اوقات لوگوں کا بزنس، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سے اوپر آتا ہے. وہ بزنس میں کچھ بھی کر دیں گے، اللہ کی رضا کو کمپرومائز کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو کمپرومائز کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ بزنس میں پروفٹ چاہیے، چاہے وہ 2 نمبری سے آ جائے. اکثر لوگ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں چیٹنگ کریں گے، 2 نمبریاں کریں گے، حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، حرام ہے، اچھا کام نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن وہ کریں گے. تو پھر اللہ کہاں گیا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حرام ریلیشن شپ میں ایسا پڑھتے ہیں کہ وہ اپنی حرام ریلیشن شپ کو اللہ سے اوپر لے جاتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے لیکن بہرحال میں وہ بھی نہیں چھوڑ سکتا. کچھ لوگ ڈرگز اور الکوہول کی ایڈکشن میں ملوث ہو جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے سائڈ پہ نکال دیا. ان کے لیے ڈرگز اینڈ الکوہول از فار مور امپورٹنٹ دین دی ریلیشن شپ ود اللہ. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کو آپ کی کتنی قدر ہے تو اس کا سمپل ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں آپ کو اللہ کی کتنی قدر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یو ریممبر می اینڈ آئی ول ریممبر یو. ریممبر می آئی ول ریممبر یو. تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو جو اللہ کو بھلا دے اور پھر وہ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ اللہ مجھے یاد رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے نا، اس میں ہزاروں لیسنز ہیں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے آپ کو سبمٹ کیا، سرنڈر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. تو یہ تو رہی آج کی پہلی بات کہ ہم لوگوں نے جہاں پہ سیکریفائس کی بات کی ہے. اچھا، اب میں کچھ چیزوں کی طرف آتا ہوں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں تھنگس ٹو ڈو. ٹھیک ہے، تو کچھ تھنگس ٹو ڈو آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ کون سے کام ہیں جو اس مہینے میں کرنے والے ہیں. تو تھنگس ٹو ڈو میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر. یعنی ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس مہینے میں بھی اور خاص طور پہ ان 10 ڈیز میں کیا اذکار کرنے والے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دعائیں آپ مانگنا چاہیں آپ جناب مانگ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو. یہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، میرے اور آپ جیسے لوگوں کو، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے. تو اس لیے خوب ذکر کرنا. صحابہ تو یہاں تک کرتے تھے، ابن عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اکثر اوقات بازاروں میں نکل جاتے ہیں اس مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان میں، اور اونچی آواز میں تکبیر اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ پکارتے تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے اور لوگ بھی جو ہے وہ اس کو فالو کریں. تو یہ ہمیں یعنی مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اونچی آواز میں بازاروں میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی یاد دہانی ہو جائے اور وہ بھی ذکر اذکار کریں. اور جو بھی کسی کو انفلوئنس کرے گا الحمدللہ اس کا سارا اجر جو ہے وہ اس کو بھی جائے گا. خواتین کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے دلوں میں ہی انشاءاللہ اس کو ادا کریں، جو بھی اذکار وغیرہ کرنے وہ دل میں کریں. لیکن جو ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کہیں پہ بھی ہوں، پبلک پلیس میں ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، تو عادت بنا لیں تھوڑا سا اونچی آواز میں 1-2 دفعہ کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی آئیڈیا اور آپ بھی تھوڑی سی اونچی آواز میں انشاءاللہ ذکر اذکار کریں. تو یہ ہے خاص طور پہ اس مہینے کے اندر. نماز کے بعد کر لیں، صبح شام کر لیں، وہ آپ کے اپنی اوپر ہے، لیکن انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ تکبیرات انشاءاللہ بیان کرنی چاہیے. دوسری چیز جو اس مہینے میں آپ کر سکتے ہیں وہ ہے، وہ بھی ایک فارم آف ذکر ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت. تو قرآن کی تلاوت کرنا جو ہے یہ بھی ایک ٹائپ آف ذکر ہے. قرآن مجید کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود الذکر کہا، یہ بہت بڑا ذکر ہے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو آپ لوگوں کو یقیناً آتی ہوگی، آپ کو پتہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ہر حرف پڑھنے پہ نا آپ کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ہر حرف. تو آپ نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، آپ نے کہا میں کہتا ہوں کہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، کہ الف لام میم یہ 3 مختلف حرف ہیں. تو ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. مطلب کہ صرف اگر آپ پڑھتے ہیں الف لام میم آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں.
اور میں نے ابھی پڑھا، آپ نے سنا 30 نیکیاں آپ سب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر. تو الحمدللہ یہ فائدہ ہے قرآن مجید پڑھنے کا. صرف ایک فائدہ ہے، یہ میں آپ کو سارے فائدے نہیں بتا رہا، ورنہ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا اور بھی فائدہ ہے، قرآن پہ عمل کرنے کا اور بھی فائدہ ہے، قرآن کو آگے پڑھانے کا اور بھی فائدہ ہے. آپ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. تو الحمدللہ اف یو وانٹ ٹو بی دا بیسٹ دین یو بیکم فرام دی اہل القرآن. آپ قرآن والوں میں سے بن جائیں، وہ لوگ جو کہ قرآن کے ساتھ منسلک رہتے ہیں. میں آپ کو جس چیز کی طرف لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ہر قرآن کے حرف کے اوپر نا 10 نیکیاں ملتی ہیں. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل، لیٹ می گیو یو این انالوجی. امیجن کریں کہ اگر حکومت پاکستان یا حکومت انڈیا یا حکومت بنگلہ دیش یا جہاں سے بھی آپ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کی گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ جو شخص بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اس کو ہر حرف پہ $10 ملیں گے US، تو مجھے بتائیں کہ لوگوں کا قرآن پڑھنا کہاں ہوگا؟ تھوڑا سا ذرا آپ چلے اپنے کامنٹس میں ہی جواب دے دیں کہ لوگ کتنا قرآن پڑھیں گے، زیادہ پڑھیں گے یا پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ اگر یہ پتہ چل جائے کہ قرآن مجید پڑھنے والا کوئی بھی قرآن جو پڑھ رہا ہے اس کو ہر حرف پہ $10 ملے گا انعام، تو لوگ پھر کتنا قرآن پڑھیں گے؟ ذرا سوچے. تو اگر ہماری حکومتیں اس قسم کے ٹوٹے پھوٹے وعدے کر بھی دیں اور ہم ان کو مان بھی جائیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں تو ہر بندہ اللہ کا ولی بنا ہوگا، ہر بندہ صبح شام قرآن لے کے بیٹھا ہوگا، جاب شاب چھوڑ دے گا کہ بھائی میں تو یہاں بیٹھ کے بس قرآن ہی پڑھنا ہے، میں نے صبح سے لے کے شام تک وہ جو ہے بس یہی کرتا رہے گا کہ ڈالر آ رہے ہیں تو مجھے کیا مسئلہ ہے. تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ کو نیکیاں پرومس کر رہے ہیں نا ان کی ویلیو ڈالروں سے زیادہ ہے. اور یہاں پہ MDO نے لکھا کہ لوگ 20 گھنٹے پڑھیں گے، تو 20 گھنٹے ایگزیکٹلی ایسا، یہ لوگ سونا چھوڑ دیں گے جی بھائی سونے کو چھوڑو بس پیسے کماؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ہر حرف پہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں 10 نیکیاں دے رہا ہے اس کی ویلیو $10 سے بہت 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 زیادہ ہے. تو آج کل ویسے بھی ڈالر مہنگا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، پر بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کی بات کو تو مان جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے میں ہمیں اکثر اوقات دقت ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے. سو اس لیے اس مہینے میں اور خاص طور پہ ان دنوں میں کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. اگر ہو سکے تو ترجمے سے بھی ضرور پڑھیں، کیونکہ جب اس کو پڑھیں گے نا آپ ترجمے کے ساتھ تو الحمدللہ آپ کے اوپر بہت زبردست اثر ہوگا اس کا. تو انشاءاللہ قرآن عربی میں بھی پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں اس کو. تیسری چیز کرنے والی جو ہے وہ ہے نوافل عبادات میں اضافہ کر دیں. نوافل میں سب سے پہلے تو نفل نمازیں ہیں. تو ان نفل نمازوں میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو 12 رکعت ہے ان کا ذکر آتا ہے. یہ 12 رکعتیں جو شخص پڑھے گا نفل کی روزانہ اس کے لیے جنت میں گھر پکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی 12 رکعتیں روزانہ پڑھے گا نفل نماز کی اس کے لیے جنت میں گھر پکا ہے. یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں آئیے میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. اگر آپ جنت میں گھر چاہتے ہیں تو میں آپ کو ڈیل بتا رہا ہوں. اب دیکھیں دنیا میں لوگ کتنا کھپ جاتے ہیں دنیا میں گھر لینے کے لیے، لیکن میں دنیا کے گھر کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں جنت میں گھر کی گارنٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بندے کو جو کہ یہ 12 رکعتیں پڑھ لے. کون سی 12؟ فجر کی 2 رکعت ہے، یعنی فجر کے جو فرض ہیں اس سے پہلے 2 سنت آپ پڑھتے ہیں نا، تو 2 رکعتیں یہ ہو گئیں. اس کے بعد ظہر نماز میں پہلے 4 ہیں، 1 2 3 اور 4، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد 2 ہیں، تو یہ 8 ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد مغرب کی جو نماز ہے، سوری اثر میں نہیں ہے کچھ بھی، مغرب کے بعد 2 رکعت ہے تو 10 ہو گئی، اور عشاء کے بعد بھی 2 ہیں، تو یہ ٹوٹل 12 رکعتیں بنتی ہیں نوافل کی یا سنہ پریئرز جو ہیں ان کی. جو شخص بھی یہ پڑھے گا، اس سے زیادہ جو پڑھنا چاہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس سے زیادہ جتنا پڑھنا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم جو یہ 12 رکعتیں پڑھے گا ریگولرلی اس کے بارے میں آتا ہے کہ سبحان اللہ اس کے لیے جنت میں گھر کا وعدہ ہے، اس کے لیے جنت میں گھر پکا ہے. اب اگر آپ ایک پلاٹ لینا چاہتے ہیں اور کوئی عام پلاٹ نہیں ہے، بہت مہنگا پلاٹ ہے، اس پہ کنسٹرکشن بھی ہوئی ہے، پیلیسز بنے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ان خاص دنوں سے سٹارٹ کریں اور انشاءاللہ ان دنوں کے بعد بھی اس ہیبٹ کو قائم رکھیں کہ جہاں پہ آپ اپنے یہ 12 جو نوافل ہیں ان کو آپ پڑھ لیں. تو نور شفیق نے پوچھا ہے کہ جی 12 نفل کون سے ہیں؟ میں نے ابھی ایکسپلین کیا. بہرحال اگر آپ بعد میں اس کو دوبارہ سے ویڈیو کو دیکھنا چاہیں، یہ ویڈیو سیوڈ ہوگا، یو کین واچ اٹ اگین ٹو فائنڈ آؤٹ میں نے جو مینشن کیا یہ 12 رکعتیں کون سی بنتی ہیں. اچھا اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو بڑی زبردست ڈیل بتاتا ہوں. وہ ڈیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا حدیث ہے، یعنی اشراق کے حوالے سے. اشراق جو کہ فجر کی نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکلتا ہے اس کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو یہ جو نماز ہے اس کے بارے میں یہ ہے
کہ جو شخص بھی یہ پڑھے گا، یعنی مسجد میں فجر پڑھنے گیا، اس کے بعد وہاں بیٹھا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، جو کچھ بھی ہے، اس کے بعد اس نے اشراق پڑھی اور اس کے بعد گھر چلا گیا، اس کے لیے لکھا جاتا ہے، کسی پورے سال میں لکھا جاتا ہے کہ اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب ہے، پورا. کس کو؟ جو شخص بھی فجر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرے گا، اس کے بعد وہیں پہ بیٹھا رہے گا، ذکر اذکار کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، وہ اس کی مرضی ہے، اور جب سورج نکل آئے اس کے بعد وہ اشراق پڑھتا ہے، اور اشراق کی نماز 2 رکعت پڑھ کے وہ پڑھ لیتا ہے، اور اس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ اس نے پورے حج اور عمرہ کا ثواب ہے اس کو. تو الحمدللہ کتنا بڑا اجر ہے. اور یہ سوچیں کہ آپ ذوالحجہ کے مہینے میں اگر یہ کر لیں تو آپ کو بغیر مکہ جائے ہوئے پورے حج کا ثواب مل رہا ہے، پورے عمرے کا ثواب مل رہا ہے. تو الحمدللہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف نوافل پریئرز میں اضافہ کرنا انشاءاللہ کوشش کریں. اور ایک اور سب سے بڑی گڈ نیوز نوافل پڑھنے میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ سارے خطا کے پتلے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، وی کمٹ سنس، ہم سے بہت ساری مسٹیکس ہو جاتی ہیں اکثر نماز میں بھی. تو یہ جو نوافل آپ پڑھتے ہیں نا، یہ آپ کے لیے ایک بچنے کا باعث بنے گا قیامت والے دن. اگر آپ کی فرائض میں کوئی کمی ہو گئی، کہیں فرائض میں کوئی شارٹ فال ہو گیا، فرائض میں کوئی دھیان نہیں تھا وغیرہ وغیرہ، تو آپ کے نوافل اسے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو بندہ نفل ہی نہیں پڑھ رہا وہ کمپنسیٹ کیسے کرے گا؟ تو انسان کو عادت نہیں بنانی چاہیے کہ وہ ہر دفعہ بس فرض پڑھ کے بھاگے، بلکہ اپنے سنت اور نوافلوں کو پڑھنا چاہیے، تاکہ انسان قیامت کے دن جب جائے اور جب اس کی نماز کا حساب کتاب ہو، جو کہ پہلا سوال ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کے پاس بیگ میں بہت سارے نوافل بھی موجود ہوں، جس کی وجہ سے اگر اس کی کہیں پہ بھی شارٹ فال ہے وہ پوری ہو جائے. تو انشاءاللہ یہ ہمارے پاس اس مہینے میں ایک اور کرنے والا کام کیا آ گیا کہ نفل عبادات میں اضافہ کرنا. چوتھی چیز اس مہینے میں وہ ہے چیریٹی دینا، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا. اس میں سب سے بڑی مثال تو قربانی خود ہے کہ آپ نے قربانی کا جانور لیا اور آپ نے اس کو قربان کرنے کے بعد، سیکریفائز کرنے کے بعد اس کا گوشت چاہے تو آپ نے تھوڑا سا خود بھی کھا لیا، کچھ غریبوں میں بانٹ دیا، کچھ فیملی کو دے دیا. تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے، ایک بہت بڑی چیریٹی ہے. اس کے علاوہ اس مہینے میں چونکہ 10 تاریخ کو عید ہے نا، تو آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ مل کے کوئی اپنے کپڑے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے ٹوائز ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جن لوگوں کے پاس کوئی ٹوائز وغیرہ پڑے ہیں، کھانے پینا دے سکتے ہیں. کسی چیز کو بھی نا، کوئی بھی چیز جو آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اس کو حقیر مت سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو. یعنی آدھی کھجور سے سوچیں کسی کا کیا بنتا ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. ہو سکتا ہے کہ یہی آدھی کھجور جو ہے نا آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے. تو کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے، اسپیشلی ان 10 دنوں میں. اور پھر 5ویں بات وہ یہ کہ دین کا علم حاصل کرنا. اور یہ جو آپ کو میرے پیچھے مچھلیاں نظر آ رہی ہیں ان کا بھی اس سے بہت بڑا تعلق ہے. وہ یہ کہ دین کا علم سیکھنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے نا، تو فرشتے جو ہیں جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں کو اس کے لیے بچھا دیتے ہیں. یعنی اتنا اس کا اکرام کرتے ہیں، اتنا اس کو پروٹوکول دیتے ہیں کہ جب سبحان اللہ یہ غیب کی دنیا ہے، اگر ہمیں غیب میں سے مناظر نظر آتے تو ہم حیران ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا، تو اس کے راستے میں نا فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور چرند پرند حیوانات اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو مچھلیاں ہیں پانی کے اندر وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ جو پیچھے آپ کو مچھلیاں نظر آ رہی ہیں، یہ ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں نا. تو ہم سیکھنے سکھانے کا جو لوگ عمل کر رہے ہیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، الحمدللہ مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے اور کس کس طریقے سے وہ ذکر کرتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز جو زمین و آسمان میں نا سب کچھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. جو کچھ بھی زمین و آسمان میں نا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ وہ تسبیحات کیسے بیان ہو رہی ہیں، بٹ بیان ضرور ہو رہی ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارے پاس ایک اور چیز ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو علم سے جوڑیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے راہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس مہینے میں لیکچرز آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں، چاہے آپ آن لائن کر لیں، کسی طریقے سے بھی دینی نالج گین کرنے کی کوشش کریں. جہاں پہ ہم لوگوں نے نفلی عبادات بھی کی، چیریٹی بھی کی، روزے بھی رکھے انشاءاللہ. ساتھ ساتھ کیا ہے کہ دین کا علم سیکھیں. اچھا، روزوں کے اعتبار سے یہ چھٹی چیز ہے روزے رکھنا.
روزے ویسے تو اس عشرۃ الحجہ کے اندر عید کے دن کے علاوہ پہلے 9 کے 9 دن اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ ویسے اگر سنت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 9 تاریخ کا روزہ کم از کم رکھنا چاہیے آپ کو، کیونکہ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ 9 تاریخ کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی 9 ذی الحج کا یا روزہ رکھے گا یا یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے لیے لکھا جائے گا کہ اس کے پچھلے سال کے بھی گناہ معاف اور اگلے سال کے بھی گناہ معاف، اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور یہ مائنر سنس کی بات ہے، کیونکہ میجر کے لیے آپ کو خود سے توبہ کرنی پڑتی ہے، لیکن سبحان اللہ جو شخص بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا یا 9 کا، اچھا یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، حاجی کے لیے روزہ نہیں ہے، حاجی آلریڈی بڑی مشقت میں ہے، اس کے لیے روزہ نہیں ہے، یہ نان حاجی جو ہیں جو اپنے اپنے ملکوں میں شہروں میں، ان کے لیے یہ بات ہے کہ جو شخص بھی 9 تاریخ کا یا یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پیچھے کے بھی گناہ معاف اور 1 سال آگے کے بھی گناہ معاف ہیں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی گڈ نیوز ہے، تو اس کو ضائع نہیں کرنا، پہلے سے پلان بنا لیں کہ انشاءاللہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اور یہ تو ہوگی ہماری قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك
وسوف تسألون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم